السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ اپنے ایک لیکچر میں نے ڈسکس کیا تھا ذرا سا اس کرونا کے حوالے سے کہ یہ کیونکہ بایو سبجیکٹ ہے تو اس میں اپنے ذرا ہومیوسٹیسس کا ہمارا چیپٹر ہے، اس میں سے میں ذرا ہٹ کے ایک بات میں نے کی تھی کرونا ڈیزیز کے حوالے سے۔ تو چونکہ اب تعداد و شمار کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ نہیں بلکہ زیادہ لوگ افیکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اس سے، ہماری کیئر لیسنس کی وجہ سے۔ لاسٹ ڈے میں نے ایک لیکچر سنا ہے، ایک اسپیشل پروفیسر ہیں اسپیشلسٹ، ان کے کہنے کے مطابق پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش یہ تین ممالک اب زد پہ ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس ڈیزیز کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا جا رہا، اس کو زیادہ سیویئر نہیں سمجھا جا رہا۔ اور شروع میں جب ووہان میں یہ سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے بعد یعنی لاسٹ ایئر نومبر سے لے کے فروری تک، جب ابھی ہمارے ہاں سپیل نہیں ہوا تھا اس کا، یہ پینڈیمک ابھی ہمارے پاس نہیں اتنی ڈسکلوز ہوئی تھی، تو تب تک یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ شاید ڈیولپڈ کنٹریز کی ہی ہے اور ان تک ہی محدود رہے گی، لیکن ہماری اسی دوران کیئر لیسنس کے نتیجے میں اور کھلی آمد و رفت لوگوں کے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے، اس سے لے کے اب تک بھی ہمارے ہاں ایک تو صورتحال یہ ہے کہ جو ماسک اویلیبل ہیں اکنامک جو پڑتے ہیں، یعنی جو 15-20 روپے تک والا ماسک ہے، وہ تو چند منٹ یا صرف چند گھنٹے ہی نکال سکتا ہے ہمارے جیسے کلائمیٹ میں، ذرا سا سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے اور اس سے وہ موائسٹ ہو کے اپنی جو افادیت ہے کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنے ناک اور منہ کو، آنکھوں کو ڈھانپ کے رکھنے کی کوشش کریں۔ اس موسم میں اس کا اسپیل آؤٹ بڑھنے کے امکانات ہیں۔ ان پروفیسر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ اگست کے مہینے میں، یعنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنے علاقائی زبان میں ساون بھادوں کا مہینہ، موئسچر زیادہ ہوتا ہے، اس موئسچر میں فنگس کے اٹیک بھی زیادہ ہوتے ہیں، ایپیڈیمکس کی صورت میں ہمیں جلدی امراض بھی ہوتی ہیں۔ یہ وائرل انفیکشن اب صرف تھروٹ انفیکشن تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق جو اسلام آباد آئی سی یو اسپیشلسٹ تھے، جرگہ میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ لٹریچر پڑھا ہے، تو اس میں لبے لباب جو اس 2-3 منٹ کی ہماری ڈسکشن ہے اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پانی زیادہ سے زیادہ پینے سے یا وضو وغیرہ کے ذریعے اپنے جسم کو، ناک اور منہ کو زیادہ بار بار دھونے سے یہ وائرس ایک گلے سے اتر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور پیٹ میں جا کے یہ مرض کے قابل نہیں رہتا، یعنی پھیپھڑوں کی انفیکشن صرف کرتا ہے، اس لیے پیٹ میں یہ نہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے پاس جتنے پیشنٹ آ رہے ہیں وہ لنگ انفیکشن یا نزلہ زکام یا بخار کے نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے جوڑوں پہ اثر ہو رہا ہے، ہڈیوں پہ افیکٹ کر رہا ہے، یہ مسلز پہ افیکٹ کر رہا ہے، یہ کارڈیل انفیکشن جو ہے اس کا باعث بن رہا ہے۔ میں خود بھی چونکہ پچھلے دنوں کچھ کیئر لیسنس اور اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہ سکا، میرے ذہن میں اولڈ جو کرونا وائرس ہے وہ تھا جس کا مورٹیلٹی ریٹ یا جس کی شرح موت انفلوئنزا وائرس سے بھی کم ہے، انفلوئنزا کی 13% بتائی گئی، اس کی 3% تھی، لیکن یہ نوول یا نیا جو چونکہ ہے، اور بقول چند ایک میڈیا کے جو ہمارے پاس سورسز ہیں ان کے، یہ اسپیشلی لیبارٹریز میں تیار کیا گیا ہے، اور کچھ کا تو یہ بھی میں نے پڑھا ہے یہاں تک کہ یہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ واللہ عالم، ٹاپک سے ہٹ کے ذرا بات ہو رہی ہے، میں خود بھی تھوڑا سا انفیکٹڈ ہوں، 15 دن کا سائیکل اپنا جو بیماری کا ہے وہ پورا کر رہا ہوں، زیادہ بولتا ہوں تو کھانسی آنے لگتی ہے، کوارنٹائزڈ ہوا ہوں، دعا بھی کیجئے گا۔ آپ لوگوں کا رسپانس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، لیس دین 1%، ہماری کلاس کوئی 40 کے قریب تھی، بلکہ 60 کے قریب سے میرا خیال ہے تعداد تھی اسٹوڈنٹس کی فرسٹ ایئر میں، ریگولر بھی آپ لوگوں کی اٹینڈنس کم تھی، اور اب تو بالکل بھی کسی نے کوئی اس پہ 1 یا 2 میں نے کمنٹس پڑھے ہیں، تو فضول ہوا میں تیر چلانے کی بجائے میں نے یہ سوچا کہ
اس ہومیوسٹیسس کے چیپٹر کو انشاءاللہ ہم دو بدو بیٹھ کے یا زیادہ بہتر طریقے سے میں انشاءاللہ 5-7 دنوں میں طبیعت بہتر ہوتی ہے تو میں شیئر کرنا شروع کروں گا۔ یہ کرونا کو ذرا سا ہم ٹچ کر لیں تاکہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، اگر میرا لیکچر اسٹوڈنٹس واقعی پڑھتے ہیں تو اس کو ضرور غور سے سنیے گا اور اس کے اوپر عمل بھی کیجیے گا۔ یہ ریسپیریٹری پیرالائسس یا ریسپیریٹری افیکٹ کے علاوہ یہ سٹمک یعنی پیٹ کی امراض کا باعث بھی بن رہا ہے، یہ ہڈیوں کے امراض کا باعث بھی بن رہا ہے، یعنی یہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے، میوٹیشن ہو جاتی ہے اس میں، اس کا جو ڈی این اے فارمولیٹ کیا گیا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ماحول کے مطابق چینج کر لیتا ہے۔ مور دین 13 ٹائپس میں یہ وائرس پایا جاتا ہے، جس طرح کا جسم ہے اس کے مطابق یہ اپنی شکل بدل سکتا ہے، یہی تو وائرس کا مسئلہ ہے، اس کو اسی لیے زہر کہا جاتا ہے۔ یہ کرسٹل ہوا میں یہ کرسٹل بن جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو اس سے بھی یہ افیکٹ ہوتا، یہ نکلتا ہے، ہمارے بولنے کے علاوہ ہمارے سانس لینے سے بھی یہ ماحول میں جاتا ہے، لیکن ابھی تک چونکہ ہمارے پاس اس کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے تو ہماری باڈی نے خود ہی اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو امیونٹی بھی ڈیولپ کرنی ہے۔ ہم ایک جانوروں کے ریوڑ کی طرح رہتے ہیں اپنے ملک میں، ہمارا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے جنہوں نے اس کو کور اپ کر لیا ہوا ہے۔ ہم بھیڑوں کے ریوڑ کے جیسے ہیں شہری جو ہیں یہاں پہ، اس لیے ہمارا آسان ترین حل یہی ہے کہ ہم جیسے بھی ہو سکے اپنی مدافعت کو بڑھائیں، ایسی غذائیں زیادہ سے زیادہ کھائیں جن میں انرجی ہوتی ہے، فریش فروٹس ہیں، وٹامن سی والے جیسے نیلیمو ہے آج کل، سکنجبین اس کی استعمال کی جائے، ٹھنڈے پانی سے زیادہ اجتناب برتا جائے۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل میں نے بد احتیاطی کی کچھ دنوں کے بعد، اور یکے بعد دیگرے more than 3 glasses of cold water I drank and that caused me respiratory infection very severe۔ اب میں بولتا ہوں تو اس سے میرے گلے میں تھوڑا سا کھچاؤ بھی ہو جاتا ہے اور میں پہلے سے زیادہ اس کا افیکٹ محسوس کر رہا ہوں۔ جھوٹ میں نہیں بولوں گا، اگر یہ کہا جائے کہ مجھے اس کا افیکٹ نہیں ہوا تو یہ جھوٹ ہوگا، میرے اندر بھی شاید یہ وائرس چلا گیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ زندگی موت ہمارا یقین ہے کہ ہمارے اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے جسم میں جا کے ہمارا جسم اس کو امیونٹی کر لے، 15 دن کا سائیکل پورا ہو جائے، اگر منظور ہوا اللہ تعالیٰ کو تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ہماری ڈسکشن ہوگی۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ یہ ہمارے اندر سے دوسروں تک کم سے کم پہنچ سکے۔ اس کے لیے بالکل الگ تھلگ ہو کے رہنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے جسم کی مدافعت کو بڑھانے کے طریقے استعمال کریں۔ یہ اب ہومیوسٹیسس کی بجائے جنرل ایک ٹاپک پہ میری یہ ڈسکشن ہے، اس لیے کائنڈلی اس کو بھی سنیں۔ میں آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا۔ سو تھینکس ویری لاٹ۔